آج جو صورتحال ہے ہماری ریاست کی آپ سب کے سامنے ہے۔ پچھلے دنوں کوئٹہ کے ساتھ مچھ میں ایک بڑا حادثہ ہوا جس میں 11 لوگ بے دردی سے قتل کیے گئے۔ مزدور تھے، محنت کش تھے، کسی سیاسی وابستگی یا اس طرح کی کوئی چیز میرے خیال میں نہیں تھی۔ پورا پاکستان افسردہ ہوا۔ متاثرین اپنے لاشوں کو لے کر سڑک پہ بیٹھ گئے۔ لوگ آتے گئے۔ پی ڈی ایم نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم بھی جاتے ہیں، اور میں اور بلال بھٹو صاحب، بی بی مریم صاحب، ہم چلے گئے ان کی دکھ اور درد کو بانٹنے کے لیے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست کے چیف ایگزیکٹو بڑی مشکل سے کل پہنچائے۔ میں نے کل بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ بعد از خرابی بسیار 7-8 دن تک لاشیں پڑی رہیں۔ ان کے ورثا کوئٹہ جیسی سردی میں جس رات ہم وہاں پہنچے 13 سینٹی گریڈ تھا۔ اس سردی میں یہ ان کے پاس نہیں جا سکے۔ وجہ کیا بتاتے ہیں؟ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے دھمکی تھی۔ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اگر میں کوئٹہ آتا تو قتل کیا جاتا، میری جان خطرے میں تھی۔ پرائم منسٹر کی جان اگر اس ریاست میں خطرے میں ہے تو پھر میرا کیا بنے گا، آپ کا کیا بنے گا، پوری قوم 22 کروڑ عوام کا کیا بنے گا۔ اور آپ یقین جانیے کہ ہمیں بھی وہاں کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ کو بھی تھریٹ ہے۔ میں نے کہا کہ ایک بڑے حادثے میں بچ گیا، شاید اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا۔ آگے بھی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہمارے کوئٹہ کے ایک چھوٹی سی برادری ہے، اور یہاں وہ بیچارے سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کے پاس جانا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ اور پھر پی ڈی ایم کا بھاری بھرکم وفد مریم نواز کی قیادت میں ہم سب لوگ چلے گئے۔ آپ یقین جانیے کہ اگر ہم نہ جاتے، پی ڈی ایم کی قیادت نہ جاتی تو جناب والا عمران بھی نہ جاتے۔ مطالبات کون سے ان کے تھے کہ ان کا کہنا شاید یہ ہو کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی ویسا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن کہتے ہیں جی پہلے مطالبات صوبہ مانے مرکزی وزراء گئے، انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر خود آئے، تو بعد از خرابی بسیار پھر جانا بھی ہوا، مطالبات تسلیم کرنا بھی ہوا۔ اب عمل درآمد
کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو جھوٹوں پر مبنی ایک حکومت ہے۔ جس طرح انہوں نے پوری قوم سے وعدے وعید کیے، ان سے مکر گئے، تو یہاں بھی مجھے توقع نہیں ہے کہ وہ ان مظلوموں کا کوئی تھا ان کو پورا کرے۔ پوری قوم جانتی ہے کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے لاکھوں کے اجتماعات ہوتے ہیں تو کہتے جی 2000 4000 لوگ بس ایسے۔ تو میں ایک فارسی کا شعر ہے کہ گر نہ بیند بروز شب پر چشم، چشمہ آفتاب رات سے گناہ۔ یہ جو چمگادڑ ہے یہ دن کو نہیں دیکھتا بیچارہ، رات کو اس کی آنکھیں کھلتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے سارے چمگادڑ ہیں، دن کی روشنی میں وہ نہیں دے سکتے، کثرت کو نہیں دے سکتے، رات میں پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو حقائق سے انکار کرنا یہی تو بربادی ہے، کہ زمینی حقائق سے انکار کرنا۔ آج پوری قوم جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ کوئی آپ حضرات بیٹھے ہیں، صحافی حضرات، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ پاکستان کا کوئی زندگی کا کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک طبقہ جس نے اب تک احتجاج نہ کیا ہو۔ پوری قوم سراپا احتجاج ہے، لیکن اس کے باوجود یہ استعفیٰ نہیں دے رہا۔ یہ اب بھی اپنے آپ کو منتخب وزیر اعظم کہتا ہے۔ آج جو ہم نے یہاں میٹنگ کی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی شاید خواب غفلت میں ہے کہ 2018-25 جولائی کو میں نے کوئی سیاہ کارنامہ انجام دیا ہے، اسے کوئی یاد رکھتے، اس تاریخ کو پھر گلگت بلتستان میں نہ دہراتے، اس سے سبق لیتے۔ تو ہم انہیں ذرا سبق یاد دلانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پی ڈی ایم کی قیادت وہاں موجود ہوگی، اور کل ہمارا پروگرام ہے مالاکنڈ میں، انشاءاللہ بہت بڑا پروگرام ہوگا۔ میں آپ سے رخصت ہو کے سوات جا رہا ہوں، وہاں جو قافلے ہوں گے، مختلف قافلے ہوں گے، ایک قافلے کی میں بھی قیادت کروں گا۔ بس یہ مختصراً چند گزارشات رکھی۔ ابھی آپ حضرات جو بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ بھئی پریشان نہ ہو جاؤ، یہ تھوڑی بہت تکلیفیں آتی رہتی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تو آپ پریشان کیوں ہوتے؟ یہی تو اہلیت ہے، یہی تو صلاحیت ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ بلوچستان میں تخریب کاروں نے حملہ کیا، بجلی کے کھمبے اڑا دیے۔ بھئی بلوچستان کی بجلی سے اسلام آباد اور پنڈی کا کیا تعلق ہے؟ پھر ابھی تک کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی کہ بجلی غائب کیوں رہی، کسی ملک نے حملہ کیا، کیا ہوا؟ اب دیکھیں، وضاحت کریں گے تو پتہ چلے گا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم پہلے دن کی طرح مضبوط ہے اور یکجا ہو کے آپ 19 کو آ رہے ہیں، یا کوئی تھوڑا بہت کمزوری ہے بیچ میں؟ شکر ہے کہ آپ نے فرمایا پہلے دن کی طرح مضبوط ہے، تو اس مضبوطی میں اضافہ ہوا ہے، اس مضبوطی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور ہمارے جو جلسے ہو رہے ہیں، پی ڈی ایم سے وابستہ جو جماعتیں ہیں، ان کے کارکن
بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو ہر جگہ ان کا اثر رسوخ نہیں ہے، جو جتنی ان کی قوت ہے اس قوت کے ساتھ بہرحال ہمارے جلسوں میں شریک ہو. مولانا صاحب، وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ میدان حاضر ہے، آ جائیں آپ الیکشن کمیشن کے باہر، جو آپ نے احتجاج کرنا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایک تو یہ بتائیں، وہ پاور شو کتنا بڑا آپ کرنے جا رہے ہیں، پنڈی اسلام آباد سے شرکت ہوگی، اب ملک بھر سے پی ڈی ایم کے کارکن اور آئیں گے، کیا اسی روز دھرنا دینے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ دوسری جانب یہ بھی گزرا کہتے ہیں کہ آپ کے جلسے اور ریلیوں میں آپ مدارس کے معصوم بچوں کو لے آتے ہیں، یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے آپ کے. اصل بات یہ ہے کہ حکومت کو ہر داڑھی والا جو ہے وہ مدرسے کا طالب علم نظر آتا ہے. جمعیت علماء اسلام سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں 95% وہ داڑھی والے ہیں. اب ان کو ہم کہاں لے جائیں، کیا کریں؟ اب یہاں جو لوگ کھڑے ہیں یہ تو مدرسہ ہے، چونکہ طالب علم بھی ہیں، لیکن یہ سب داڑھی والے ہیں، ہم کیا کریں ان کو؟ تو اس لیے ان کو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ بلی کو خواب میں چھچڑے، اور ان کو خواب میں ہمیشہ ملا طالب فضل الرحمان نظر آتا ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ، تو اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں. پھر اس کا حل انہوں نے یہ ڈھونڈا ہے کہ جی مدرسے کے طالب علم کو لاتا ہے فضل الرحمان، فلاں کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. بھائی جمع غفیر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اور پچھلے آزادی مارچ میں ہم نے مدارس پہ پابندی لگائی تھی کہ کوئی طالب علم ہمارے جو ہے وہ آزادی مارچ میں نہ آئے. تو انشاءاللہ العظیم اب بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں طالب علم کی دن. جہاں تک وزیر داخلہ صاحب ہے، یہ مطلب اپنے اس بات پہ قائم رہے، جھوٹ نہ بولے، کیونکہ ان کے ابا جان نے بھی اس طرح کی بات کی تھی. ابا جان نے بھی اس طرح کی بات کی کہ ہم آپ کو کنٹینر بھی دیں گے، ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے. پھر انہوں نے مقدمے بنائے ہم پہ. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ تو شیخ رشید کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے اس وعدے سے مکر جائے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ وعدے پہ قائم رہیں اور ہمارا راستہ نہ روکیں. ہمیں کوئی لڑائی بھڑائی، آپ نے ماضی میں دیکھا کہ ہم نے کتنے جلسے کیے، 9 جلسے تو ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کیے، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا. وہ تو آپ کو دعوت ہے، آپ جائیں گے، سیم اسی تاریخ کو آپ دھرنا تو نہیں دے کے بیٹھ جائیں گے؟ یہ بھی حکومت پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ امکانات تو موجود رہتے ہیں. اگر ہم نے کوئی بہت بڑا اجتماع وہاں کیا اور ہم نے کارکنوں کو کہا کہ بھائی اب چلے جاؤ، وہ اگر ڈی چوک شروع کر دیں یا آرمی ہاؤس کہنا شروع کر دیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بتاؤ. صاحب یہ بتائیے گا کہا ہے کہ ہم ڈی چوک بھی جا سکتے ہیں اور راول پنڈی بھی جا سکتے ہیں. راول پنڈی سے مراد ہم یہ سمجھے آپ ادھر مدرسے میں آ جائیں گے، صدر ایسا ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں. لیکن یہ جو راول پنڈی کے لفظ سے جن لوگوں کو جن کا ذرا پسینہ آیا ہے وہ ذرا دیکھنے کی قابل ہے. یہ آپ کہاں سے آ گئے؟ ادھر آ جاؤ. وفاقی وزیر داخلہ کے رشید کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک دم توڑ چکی ہے. ہاں، وہ اگر یہ کہتے ہیں تو وہ حق بجانب بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم تو سینٹ الیکشن میں بھی جا رہی ہے، بائی الیکشن میں بھی جا رہی ہے. تو یہ پی ڈی ایم کا یہ تضاد کیوں ہے، یہ واضح کریں. پی ڈی ایم سینٹ الیکشن میں بھی جا رہی ہے اور ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لے رہی ہے، تو اس سے اس نے کیسے یہ اخذ کیا کہ پی ڈی ایم دم توڑ رہی ہے؟ پی ڈی ایم کے فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں. پی ڈی ایم میں 10 جماعتیں ہیں، ہم کوئی ایک جماعت نہیں ہے، 10 جماعتیں ہیں. ہر جماعت کا اپنا منشور ہے، ہر جماعت کی اپنی رائے ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان اداروں میں ہم نہ جائیں، ہم حلف نہ اٹھائیں، لیکن ہم نے اپنے دوستوں کو ساتھ لیا، تنہا پرواز نہیں کیا. تو اب بھی جو ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے وہ اتفاق رائے سے ہوں گے، سب کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا. جی تھرا
बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। नेशनल डायलॉग के हवाले से बता दें कि अगर वो कोई दुरानी साहब आ रहे हैं मुलाकातों के लिए, वो कहाँ तक पेशरफ हुई है, बातचीत चलेगी आगे? दुरानी साहब की मुलाकातें चौधरी शुजात की मुलाकातों की तरह है, उससे आगे साथ रहे हैं, तो ये एहतराम तो है एक दूसरे का कि नहीं? हमने कभी एहतराम नहीं किया, हम तो उसको सर पे बिठाया। मौलाना साहब ने उनको इज्जत दी, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मेरा ज़ाती दोस्त भी है। हमने जो है वो ये सिराइकी रियासत की मुश्तरका जदोजहद की मिल के दोस्त अपनी जगह पे, लेकिन हम समझते हैं कि ये ऐसा बड़ा मसला है कि उस हद तक उसकी रसाई नहीं है। बातचीत तो बस होती रहती है, लेकिन ये है कि जहाँ इस मसले का हल है वहाँ मेरे ख्याल में इसकी रसाई नहीं है। फिर हम वहाँ जाके